میں اس پہ بھی دیکھوں گا. ٹھیک ہے آپ آگے. آداب کر دو. آداب. عرفان بھائی آگے. ٹھیک ہے آپ آگے. جی جی. آپ کی آواز چیک کرتا ہوں میں. ٹھیک ہے. جی جی. بولیے. جی جی. یہ تحریک بقائے اردو کے لیے میرے خیالات کا اظہار کرنا ہے یہاں. آپ سوال پوچھیں گے یا مجھے اپنی طرف ہی سے کچھ کہنا پڑے گا؟ تھوڑا سا پیچھے چل رہے ہیں. ذوالفقار نقوی، عرفان عارف اینڈ امتیاز جو جڑ چکے ہیں آپ سے. جی جی. ذوالفقار نقوی غالباً پونچھ سے ہیں. عرفان عارف اور امتیاز زرگر یہ بھی جڑ چکے ہیں. جی جی. خوش آمدید کہہ رہے ہیں، آداب کہہ رہے ہیں. جی آداب. آداب، بہت زیادہ آداب آپ حضرات کو جو اردو کی موافقت میں بات کر رہے ہیں. امتیاز زرگر السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر مشتاق احمد وانی. ڈاکٹر مشتاق احمد وانی غالباً راجوری سے ہیں. یہ غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹیز. آداب کر رہے ہیں. جی آداب وانی صاحب. خوش آمدید. میرے اب عرفان صاحب بول رہے ہیں کہ آپ بولیے اب. جی جی. مجھے کچھ بتائیں گے آپ کے کس بارے میں مجھے اظہار خیال کرنا ہے؟ تھوڑا آپ اشارتاً کہہ دیں. ذوالفقار نقوی بول رہے ہیں میں آپ کا پونچھی بھائی. جی جی. آج دوپہر میں ہی نقوی صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی زبان و بیان کے سلسلے میں. بہت کم لوگ رہ گئے ہیں یہاں جموں اور کشمیر میں جنہیں اردو سے کوئی بالواسطہ یا بلا واسطہ تعلق رکھتے ہیں. اب بھی بہت کم لوگ ہیں اور خاص طور پہ سرکاری سطح پر تو بالکل بھی نہیں ہیں. جی. ذوالفقار نقوی اور عرفان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپنا مکمل انٹروڈکشن، اپنا تعارف شروع. جی میں اپنے بارے میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ اردو سے ایک شغف ہے، اردو سے ایک لگاؤ ہے. اس لیے اردو میں لکھتا ہوں. بچپن ہی میں سے اردو میری زبان اچھا ان دنوں سکولوں میں اردو ایک سبجیکٹ کے طور پر موجود تھا، سرکاری آج بھی ہوگا، لیکن اب اردو کے اساتذہ ہی میسر نہیں ہیں اور آج اردو کے پڑھنے والے ہی نہیں ہیں. اردو کی کلاسز میں غیر مسلموں کا داخلہ بہت کم، شاذ ہی ہوتا ہے.
تو اس لیے وہ زمانہ تھا کہ ہم اردو پڑھتے تھے، اردو بولی جاتی تھی. اچھا، زیادہ اخباروں کے جو بکتی تھیں، جو پڑھتے تھے لوگ، اردو میں تھے. اردو کے اخبار ادھم پور میں زیادہ بکتے تھے، زیادہ پڑھے جاتے تھے. ہندوستان کی آزادی کے سلسلے میں جو بھی شعر ہوئے ہیں، شعر کہے گئے ہیں، اور جن اشعار کا باقاعدگی سے حوالہ دیا جاتا ہے، وہ تقریباً سبھی اردو کے ہیں. اس لیے اردو کے لوگوں کے رگوں میں تھی اردو، اور آج بھی ہے، لیکن آج وہ بات نہیں رہی، کیونکہ سرکاری سطح پر اردو کی کوئی پذیرائی نہیں ہو رہی ہے. میں بچپن ہی سے اردو سے متاثر رہا ہوں، اور اظہار بیان کے لیے، اظہار خیال کے لیے اردو کو ہی میں نے توسط مانا ہے. اور اردو میں ایک بطور ایک اختیاری زبان کے بہترین اظہار ذات، اظہار اپنا مافی الضمیر کا اظہار کر سکتا ہوں اردو میں. دراصل 1857 میں ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی جب ہوئی تو مہاراجہ گلاب سنگھ نے برطانوی حکومت کی حمایت میں، یعنی انگریزوں کی حمایت میں، فوجی دستے، یہاں ہمارے فوجی دستے دلی روانہ کیے تھے، کیونکہ جموں کشمیر ان دنوں باقاعدہ انگریزی حکومت کے ادھین نہیں تھا، انگریزی حکومت کی عملداری میں نہیں تھا. اس کی سپریٹ ایک حیثیت تھی. اچھا، جو فوجی دستے ہمارے جموں کشمیر سے دلی میں گئے تو وہ وہاں وہ عرصہ دراز تک دلی میں رہے، اور ان دنوں دلی میں مشاعروں کا چلن ہو چکا تھا، جنہیں ان دنوں مراختہ کہا جاتا تھا. یعنی دلی میں ان دنوں کی بات ہے جب مشاعرے کو مراختہ کہا جاتا تھا. مراختہ ریختہ کے اعتبار سے ہے، کیونکہ اردو بطور زبان ڈیولپ نہیں ہوئی تھی مکمل طور پہ، بلکہ اردو بطور زبان ڈیولپ ہو رہی تھی. اور کیونکہ ریختہ اس کو کہا جاتا تھا، ریختہ کے معنی ہے گری پڑی زبان. یعنی آپ یوں اس کا اندازہ لگائیے کہ اورنگزیب کے بعد جو سلطنت مغلیہ کا آخری تھے، مطلب یہ کہ اورنگزیب شہنشاہ کے بعد ان کے بعد یہ اپنا اردو جو ہے، اردو تہذیب ابھرنے لگی تھی. فارسی جو ان دنوں دلی دربار کی زبان تھی، وہ زوال اس پہ آنے لگا. تو ایک مقامی جو زبانیں تھیں، کھڑی بولی، اودھی، پنجابی، مراٹھی، ترکی اور عربی، فارسی وغیرہ کا آمیزہ ایک بننے لگا، جس کے لشکری کہا گیا، یا اردو میں بعد میں. 2 مہمان میں آپ کو بتا دوں اور بھی جڑ چکے ہیں یہاں. جی، محمد تسلیم منتظر آداب بخشی منتظر صاحب. پرتیما سنہا اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے زماں میں، آپ کو دکھ رہا ہے. سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے. ٹھیک. واہ واہ، بہت سواگت ہے، یہ آگے استقبال ہے ان کا. ہو رہے ہیں کوئی برجیش بھی جڑ چکے ہیں. جی، کیا بات. تو میں اردو کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ ان دنوں اردو کو ریختہ کہا جاتا تھا، اور ریختہ ہی کی اعتبار سے، ریختہ کی مناسبت سے مشاعرے کو مراختہ کہا جاتا تھا. اور عام بول چال کی زبانوں میں بھی ریختہ کے اشعار، یعنی اردو کے اشعار مشہور ہونے لگے تھے ان دنوں. اور ہماری ریاست کے جو سپاہی دلی میں تھے تو وہ ان سے خاصے متاثر ہو گئے. اور چونکہ فارسی ہماری اسٹیٹ کی، جموں کشمیر ریاست کی بھی زبان تھی، دربار کی زبان تھی، اس لیے جو ٹروپس ہمارے جو فوجی یہاں سے وہاں گئے تھے دلی میں، وہ آہستہ آہستہ اردو کی سمجھنے لگے وہاں، کیونکہ یہ دیسی زبانوں کا ایک مکسچر تھا، جس میں مراٹھی، پنجابی، اودھی، مگہئی ہے نا، برج بھاشا وغیرہ، اس قسم کی زبانوں کا جو مکسچر بن رہا تھا اردو، اس سے جموں کشمیر کے سپاہی واقف ہونے لگے. تو پھر آہستہ آہستہ اس دوران میراثیوں کی ٹولیاں بھی وہاں جے اینڈ کے میں آنے لگیں. اور
یہاں جموں کشمیر میں اردو کے جو مجمع ہوتے تھے، مطلب ان میں غزلیں، قوالیاں اور گیت میراثی سنا کر یہاں کے لوگ تھے۔ ریاست کے باہر سے راس لیلا کی ٹولیاں بھی آنے لگی یہاں، اور اس طرح سے جموں کشمیر میں اردو کی وساطت سے لسانی اور ثقافتی سطح پر نشت ثانیہ یعنی رینیساں کا ایک زمانہ، ایک دور شروع ہو گیا۔ مہاراجہ گلاب سنگھ کے بعد ان کے بیٹے مہاراجہ رنبیر سنگھ نے ریاست کے نظم و نسق اور یہاں کے ایجوکیشنل سسٹم کو برطانوی ہند میں جو نظام تھا اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی، جہاں اور وہاں برطانوی ہند میں فارسی کی جگہ اردو لے چکی تھی۔ حالانکہ جموں میں پنجابی تہذیب اور ثقافت کی بالادستی ان دوران قائم تھی، لیکن سرکاری زبان ڈوگری ہی تھی، جسے ٹاکری رسم الخط کی ایک اصلاح کردہ شکل ڈوگرے اکھر میں لکھا جاتا تھا۔ لیکن انگریزی تعلیم کے لیے قائم کیے گئے اسکولوں میں فارسی کے ساتھ ساتھ اب اردو بھی پڑھائی جانے لگی تھی۔ دربار اکبری کی طرز پر مہاراجہ رنبیر سنگھ نے اپنے دربار میں جن عالموں اور فاضلوں کا، علماء اور فضلاء کا اجتماع کیا تھا، وہ سبھی اردو سے واقف تھے۔ چنانچہ 1875 میں شری رنبیر پرکاش نے جموں سے دیوان کرپا رام کی ایک کتاب تھی جس کا نام تھا مہاراجہ گلاب سنگھ کی بائیوگرافی، اس کا نام تھا گلاب نامہ، اس کی وہ چھاپی، اور اس کے لیے کئی اردو شعراء سے قطعات تاریخ کہلوائے گئے۔ بابو نصر اللہ عیسائی سے کشمیر سے متعلق ایک انگریزی کتاب کا اردو میں ترجمہ بھی کروایا گیا۔ مغربی علوم کو یعنی ویسٹرن نالجز کو اردو میں منتقل کروانے کے لیے محکمہ تالیف و ترجمہ کا قیام مہاراجہ رنبیر سنگھ کی کچھ ایسی علمی سرگرمیاں تھیں جن سے بتدریج ریاست میں اردو نواز فضا ہموار ہوتی گئی۔ 1885 میں ان کی وفات کے بعد مہاراجہ پرتاپ سنگھ کے عہد میں بھی اردو کی سرگرمیاں جاری رہیں اور اردو کی جڑیں مضبوط ہوتی گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ 1889 یعنی 1889 میں مہاراجہ پرتاپ سنگھ نے فارسی کی جگہ اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دے دیا، لیکن کئی ریسرچر اسے نہیں مانتے۔ تواریخی حقائق ہیں، دیز آر ہسٹوریکل فیکٹس، کہ 1890 میں جموں کشمیر میں بلا واسطہ یعنی ڈائریکٹلی انٹرفیئرنس کر کے حکومت برطانوی ہند نے مہاراجہ پرتاپ سنگھ کو ایک سازش کے تحت اقتدار سے محروم کر دیا اور بیرون ریاست کے 4 لوگوں پر مشتمل ایک کمیشن تشکیل کیا، اور ریاستی انتظامیہ کی باغ ڈور، ریاستی ایڈمنسٹریشن کی باغ ڈور اس کمیشن کے حوالے کر دی گئی اور مہاراجہ صرف نام کا مہاراجہ رہ گیا۔ اسی کمیشن کا ایک ممبر پنجاب سے آیا ہوا ایک اردو نواز بھاگ رام تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اسی بھاگ رام کی مسلسل کوششوں سے ڈوگری کی جگہ اردو کو سرکاری زبان، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تقریباً ایک سیکنڈ میں اپنا جملہ ختم کر دوں، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تقریباً 300 ڈوگرا سرکاری ملازمین کو کام چھوڑنا پڑا کیونکہ وہ اردو سے واقف نہیں تھے۔ اس حوالے کے لیے روزانہ ہمالین میل جموں دیکھ سکتے ہیں آپ، جو 24 اگست 2005 میں شائع ہوئی تھی۔ جی ڈاکٹر مشتاق احمد وانی کہہ رہے ہیں بلراج صاحب، اردو ادب میں آپ کی حیثیت ایک اچھے شاعر، افسانہ نگار کی وہ انہوں نے لکھا ہے کہ افسانہ نکات کی ہے، ان چاروں حیثیتوں سے اپنے بارے میں اس کے بارے میں بیان کیجیے۔ جی وانی صاحب، میں صرف اردو افسانے لکھتا ہوں اور فرمائش پر دھیان دیجیے۔ جی ہاں، اور شعر بھی کہتا ہوں اور ناقدانہ نگاہ بھی رکھتا ہوں۔ تو اس سلسلے میں کیا کہوں کہ میرے افسانے کو مشتاق وانی جیسے لوگوں نے سراہا ہے۔ مجھے بہار اردو اکیڈمی اور اتر پردیش اردو اکیڈمی سے ایوارڈ بھی اس سلسلے میں مل چکے ہیں، اور ریاست جموں
کشمیر کی حکومت نے مجھے اس سلسلے میں اسٹیٹ ایوارڈ سے بھی نوازا ہے. باقی لکھ رہے ہیں بھی مجھے چاہتے ہیں، میری تحریروں کو سراہتے ہیں، تو ٹھیک ہے. تو یہ ہے بہرحال. لیکن جب سے جس دن سے اردو یہاں بطور زبان ریکوگنائز ہوئی ہے جموں کشمیر میں ایز این آفیشیل لینگویج، تو اس دن کے بعد سے اردو نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. اتر پردیش، جی یہ مجھے پڑھ کے ہی بتائیں، یہاں سے دکھائی نہیں دے گا مجھے. روز اول سے اردو کے ساتھ جی تسہیل بڑھتی جا رہی ہے. ہاں تمام حکومتوں نے اردو کے ساتھ میں اسی سلسلے میں آپ کو اس کا پس منظر پر تھوڑی روشنی ڈال رہا ہوں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ریاست میں جموں کشمیری میں کہ اردو کی حالت میں کتنی قسم پرسی آ گئی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ کمال تو یہ ہے کہ سال 1900 کے بعد پنجاب، اتر پردیش، راجستھان اور گجرات وغیرہ میں فارسی رسم الخط اور اردو زبان سرکاری طور پر ختم ہو گئی، لیکن ریاست جموں کشمیر میں ڈوگرا حکمرانوں کی دیکھ ریکھ میں اردو کا کارواں بڑھتا رہا. ورن جی آپ سنیے کہ میرپور، مظفر آباد، پنچ اور راجوری سے لے کر چترال اور سندھ تک جہاں پہاڑی یا پٹواری زبان بولی جاتی تھی اور شاردا رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، یہ سارے کا سارا خطہ اردو کے جادو میں، اردو کے سحر میں گرفتار ہو گیا. جموں کشمیر میں اردو کی ترویج و اشاعت میں مذہبی تحریکوں کا بھی ہاتھ رہا ہے. مذہبی جذبے والی وہابی تحریک 19ویں صدی کے اواخر میں کشمیر پہنچی. سوامی دیانند سرسوتی کی آریہ سماج تحریک، اچھا پھر اس کے بعد احمدیوں اور عیسائی مبلغین کا لٹریچر بھی اردو کے ہی واسطے سے کشمیر میں آیا. یہاں انجمن نصرت الاسلام، انجمن معین الاسلام جیسی مذہبی تنظیمیں، انجمن مفرہ القلوب، جموں میں بزم سخن، بزم اردو، بزم مشاعرہ جیسی ادبی تنظیموں کی سرگرمیوں سے اردو نہ صرف درس و تدریس کا مؤثر ذریعہ بنی، بلکہ علم و ادب اور عوام کے شعری و جمالیاتی ذوق کے فروغ میں بھی اردو نے تاریخ ساز کام کیا ہے. بزم اردو رسالہ فردوس شائع کرتی تھی. جموں میں ادبی سرگرمیوں کے 2 گروپ بن گئے: آغا کیس شیروانی، شیخ غلام حیدر چشتی، منوہر لال دل، جمیل نظامی اور سیوک رام یاسر کا ایک گروپ تھا، اور دوسری طرف سے نرسنگ داس، نرگس، اقبال تمنائی، پریم ناتھ دھر اور ٹھاکر پنچھی. تو اس جموں میں اردو کے لیے سازگار ماحول کی ایک مثال یاد آتی ہے ورن جی کہ ماہ محرم الحرام میں درگاہ شریف پیر میٹھا جموں میں شب عاشورہ پر سلام پڑھا جاتا تھا. اسی مجلس میں جموں کے ایک مشہور شاعر جناب منوہر لال دل نے اپنے لکھے ہوئے مرثیے میں یہ شعر پڑھا. شعر ملاحظہ ہو: میدان کربلا میں شہیدوں کے خون سے، میدان کربلا میں شہیدوں کے خون سے ہولی یزید کی تھی شہادت حسین کی. اچھا واضح رہے کہ اس سال ہندوؤں کا تہوار ہولی اور محرم ایک ہی دن آ گئی تھی، تو جموں کے ہندوؤں نے احتراماً اس روز ہولی کھیلنے سے اعتراض کیا، نہیں کھیلی، اور امام حسین کی شہادت کے احترام میں ہولی کا تہوار نہیں منایا. کیا لوگ تھے وہ، اور کیا وفاداریاں تھیں. لیکن آج یہ بات ایک صاحب کس کو یاد ہوگی؟ کہ نئی جنریشن میں غزل گائیکی جتنی زیادہ پاپولر ہو گئی، اردو زبان اتنی ہی زیادہ نئی جنریشن کو سیکھنے اور پڑھنے کی اچھا ہوگی. کچھ ادھوری بات کہی ہے برجیش صاحب نے. یہ بات ان کی صحیح ہے کہ اردو ہندوستان میں اردو غزل سے واقف عام طور پر پاکستان کے غزل گائک مشہور زمانہ غلام علی سے ہوئی. غلام علی اور مہدی حسن کو ان دنوں سنا جاتا تھا.
ریڈیو لاہور سے صبح 7 بجے ایک پروگرام آتا تھا صبح غزل، اس میں پاکستان کے بہترین غزل گانے والے اور شعر نہ کہنے والوں کا کلام گا کر سنایا جاتا تھا صبح 7 سے 7:30 تک، کئی سال یہ آتا رہا۔ لیکن پھر جب وہاں جنرل ضیاء الحق کی حکومت آ گئی پاکستان میں تو یہ پروگرام اس نے مٹا دیا۔ عرفان صاحب پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کوئی آرگنائزیشن بھی بنائی ہے؟ جی ہاں، ہم نے بنائی تھی یہاں 1967 میں، یعنی 1967 ادھمپور میں جموں سے پروفیسر منظر اعظمی آئے تھے، پھر مناوری تھے، نور الزما صدیقی نور تھے، جگناتھ آزاد تھے، یہ لوگ یہاں ادھمپور میں آئے اور انہوں نے یہاں انجمن ادب کی ترتیب دی اور تشکیل کی، مجھے بنایا تھا انہوں نے صدر اس انجمن ادب کا۔ اور شخصیت پر کوئی ایم فل بھی ہوئی ہے عرفان صاحب؟ جی ہاں، جموں یونیورسٹی نے مجھ پر دو طلباء نے ایم فل کی ہے میری اردو ادبی خدمات پر، اور ایک ہے ان میں سے رمنیک شرما تھے، رمنیک، اور دوسرے ہیں میرا جوری کی خاتون ہے ایک سائمہ چودھری، ان لوگوں نے مجھ پر کیا تھا یہ۔ اچھا، ایک اور سوال آیا کہ آپ نے کوئی ڈکشنری بھی ترتیب دی ہے؟ جی ہاں، یہ میں نے عرفان جی یہ عرفان بھائی سے میں نے ذکر کیا تھا کہ اردو میں ایسی کوئی، یہ برصغیر میں یہ کام ابھی اردو کے حوالے سے نہیں ہوا ہے کہ میں نے اردو کے اسماء اور افعال، اردو میں جو افعال ہیں، اردو کے جو اسماء ہیں، ان کا ایک مجموعہ اردو کی تاریخ میں برصغیر میں پہلی بار ترتیب دیا ہے، اور عنقریب میرا خیال ہے اسی سال کے اواخر تک شائع ہو جائے گا۔ یہ کام پہلے کبھی نہیں ہوا، لیکن اس سال یہ شائع بھی ہو جائے گا، مکمل ہو گیا۔ 10-12 سال لگ گئے مجھے اس کتاب کو۔ ایکچولی کیا ہے کہ اگر آپ کو کسی خاص سچویشن کو بیان کرنے کے لیے اردو کا کوئی لفظ درکار ہے تو وہ آپ کے ذہن میں نہیں آتا، تو یہ جو میرے جو مجموعہ ترتیب دیا ہے اس میں آپ اس سبجیکٹ کے باب میں جائیں گے، یعنی باغیچے سے متعلق ہے، مویشیوں سے متعلق ہے، باورچی خانے سے متعلق ہے، لباس سے متعلق ہے، آپ اس چیپٹر میں جائیے، وہ آپ کو مطلوبہ لفظ آپ کو مل جائے گا۔ مہندی حسن، غلام علی اور جگجیت سنگھ کے بعد کوئی اچھا غزل گائک ابھی تک نہیں آیا؟ غزل گائک ہیں جیسے ہری ہرن ہیں، ہری ہرن اچھا گاتے ہیں غزل، کمال خاں ہیں، راٹھور ہیں، ایک سونالی راٹھور ہیں ممبئی میں، یہ غزل گانے ہیں۔ لیکن آج غزل کا ماحول رہا نہیں ہے، غزل اب سنی نہیں جاتی، کیونکہ فلموں نے زبان کا لیول، زبان کی سطح، موسیقی کی سطح گرا دی ہے۔ کیا کریں، لوگ ہیں سننے کے لیے ترس رہے ہیں۔ اور جگجیت سنگھ نے بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ حالانکہ جگجیت سنگھ کا گائکی کا کینواس کوئی زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن انہوں نے غزل کو نوجوانوں کے دلوں تک پہنچا دیا۔ یہ کنٹریبیوشن تحریک آزادی میں اردو زبان کا نمایاں کردار ہے، مگر افسوس آج حکومت اسے بہت زیادہ بغض رکھتی ہے۔ حکومت، بات یہ ہے کہ اردو کا ایکچولی تیزی سے مسلمانوں کی زبان ہو گئی ہے، اور یہ اس کی ذمہ داری خود مسلمانوں پر ہے۔ میں صاف، اگر کسی کے جذبات مجروح نہ ہوں، میں صاف کہوں کہ جب آپ اردو میں غیر مسلم لوگوں کے مسائل کا تذکرہ تو کیوں کوئی پڑھے گا؟ پھر بتائیے کہ اردو کے افسانوں میں، اردو کی شاعری میں فلسطین کے مسلمانوں پر ہو رہے جو مظالم، ان کا ذکر ہوتا ہے۔ اردو کی شاعری میں بوسنیا، چیچنیا، وہاں پر جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، یا افغانستان میں ہو رہا ہے، اس پر اردو کی شاعری میں ذکر ہوتا ہے، افسانے لکھے جاتے ہیں، شاعری کی جاتی ہے۔ لیکن 1947 میں 3 مہینے کے اندر 1.5 لاکھ ہندوؤں اور سکھوں کو مار دیا گیا، وہاں پونچھ میں، رجوری میں، میرپور میں ہے۔
تو آج تک اردو کے کسی قلمکار کی روشنائی سے سیاہی کا ایک قطرہ نہیں ٹپکا۔ ایک بات، کشمیری پنڈت جو ہے 3.5-4 لاکھ کشمیری پنڈتوں کو یہاں سے نکال دیا گیا ریاست ہے۔ میں نے دیکھا ہے ان کو ان کی گاڑیوں پر، ٹرکوں پر مجھے جاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، جب کشمیری پنڈت اور عورتیں ٹرک کے پچھلے حصے میں سامان گھر کا لاد کر اور خود بیٹھے حیران نظروں سے وہ دیکھتے ہوئے وہ جا رہے تھے، یہاں ادھم پور کے سے بیچ میں سے گزر رہے تھے۔ لیکن کسی مسلمان قلمکار نے، میں صرف ریاست کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کل ہند سطح پر بات کر رہا ہوں، کسی بھی مسلمان قلمکار کی قلم سے ان کے مسائل کے بارے میں کوئی تخلیق نہیں میں نے دیکھی۔ تو جب آپ ان لوگوں کا تذکرہ نہیں کریں گے، آپ جب اردو کو کا مخصوص کیے سماجی، معاشراتی مسائل کا ترجمہ بنا دو گے، تو پھر تو اردو مسلمانوں کی زبان ہی ہو جائے گی نا۔ یہ تو اس کے لیے خود اردو کے رائٹر بھی ذمہ دار ہیں، کیا کیا جائے۔ بانی صاحب پوچھ رہے ہیں، بخشی صاحب کیا آپ عروض سے پوری واقفیت رکھتے ہیں؟ نہیں۔ یہ بھی بتائیے کہ شاعری کے لیے عروض کا جاننا ضروری ہے؟ نہیں، شاعری کے لیے عروض سے جاننا ضروری نہیں، اور جہاں تک میرا تعلق ہے میں عروض سے نہیں جانتا، صرف موزونیِ تباہی میری شاعری کا باعث ہے۔ آپ اچھے عروضی ہو سکتے ہیں لیکن آپ اچھے شاعر نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ ایسی بات ہوتی تو شمس الرحمن فاروقی جو اچھے عروضیے ہیں اور جو استاد ہیں عروض کے، وہ اچھے شاعر، ان کا ایک شعر بھی کبھی مارکیٹ میں نہیں آیا، ان کا ایک شعر بھی کسی کو ازبر نہیں۔ ارے وہ جگر مراد آبادی، جگر مراد آبادی، جن کی تحریروں کے بغیر، جن کی شاعری کے بغیر اردو غزل کی تواریخ وہ ممکن ہی نہیں، وہ عروض سے بالکل ناواقف تھے، اور ان کے کلام میں کئی اس قسم کی خامیاں ملتی ہیں، لیکن بطور شاعر جگر مراد آبادی کا جواب ہی نہیں۔ اسی طرح بے شمار ایسے شعراء گزرے ہیں جو عروض سے واقف نہیں تھے، اس لیے عروض سے آگاہی ضروری ہے، قابل ستائش ہے اگر ہیں، لیکن ایک اچھا عروضیہ کوئی ضروری نہیں کہ اچھا شاعر بھی بن جائے۔ جی ہاں، عرفان صاحب بول رہے ہیں کہ افسوس ہندو اور سکھوں کے دکھوں، درد و قتل عام کی نمائندگی نہیں ہوئی۔ جی، انہوں نے اتنا ہی کہا ہے۔ بہترین آج حقیقت میں اردو کی صورتحال کی اکسائی کی ہے۔ بخشی صاحب کیا چاہیے وہی آ گئے۔ یہی 2 سوال آئے ہیں جی کہ اچھا، اردو کے حوالے سے ایک سیکنڈ جی، اردو کے حوالے سے ایک بات رہ جاتی ہے کہ ریاست میں، ہماری ریاست میں کم سے کم اردو کو درپیش مسائل کے سدباب کے لیے کوئی ادارہ نہیں ہے۔ یہاں صرف ایک بات ہے، ایک ادارہ ہے، کلچرل اکیڈمی، لیکن کلچرل اکیڈمی کے پاس اردو بھی ہے، ہندی بھی ہے، گوجری بھی ہے، پہاڑی بھی ہے، میوزک بھی ہے، انگریزی بھی ہے، ڈرامہ بھی ہے، اس لیے خالی اردو کے لیے کلچر اکیڈمی بھی کام نہیں کر سکتی۔ آپ دیکھیے کہ 3 سال پہلے، آج کی بات ہے، مطلب اب 6 سال کی بات ہے، شاید 6-7 سال کی بات ہے کہ ریاستی حکومت نے ایک جموں کشمیر اردو اکیڈمی ایگزیکٹو کمیٹی بنائی۔ کیا بات ہے؟ جس میں ایک سیاستدان، کچھ فارمر بیوروکریٹس اور کچھ سرکاری ملازمین شامل تھے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کمیٹی میں ایک بھی نان مسلم نہیں تھا، جبکہ جموں میں شہرت یافتہ اردو کے ہندو شعراء اور افسانہ نگار موجود تھے اور آج بھی ہیں۔ یہ 6 سال کی بات ہے۔ سنیے، جموں کشمیر کے آرڈر نمبر، میں آپ کو آرڈر نمبر دے رہا ہوں، جموں کشمیر کے حکومت کے آرڈر نمبر 113
तारीख 23 फरवरी 2018 के तहत एक स्टेट काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज बनाई गई, जिसके 29 मेंबरान थे और ये सब के सब मुसलमान थे, एक भी हिंदू या सिख नहीं, एक भी नहीं। यानी जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर सामने सामने उर्दू को मुसलमानी की ज़ुबान डिक्लेयर कर दिया। और ये पुरानी बात भी नहीं है, सिर्फ अभी 2018 की बात है। अच्छा, जब इस पर लोगों ने एतराज़ किया कि भाई ये उर्दू कमेटी है जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, लेकिन फिर 2 हफ्तों के अंदर के 2 हफ्तों के बाद ही जम्मू कश्मीर हुकूमत ने एक और आर्डर निकाला। ये आर्डर नंबर था 156HE, तारीख 8 मार्च 2018। इस आर्डर में पहली बार 2 हिंदुओं को और एक सिख को शामिल किया गया, इनमें मैं भी शामिल था। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस नए आर्डर में 3 गैर मुस्लिम नॉन मुस्लिम शामिल किए गए, लेकिन उनके साथ मज़ीद 11 मुसलमानों को और ले आए। और रियासत जम्मू कश्मीर ने, हुकूमत ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि उर्दू का ठेका सिर्फ मुसलमानों को ही दिया जा सकता है। तो ये हालत है उर्दू की जम्मू में। क्या जो आपने अभी पीछे बात की जी, उसको लेकर उन्होंने सवाल किया है बानी साहब ने, बड़े अदीब की असल शनाख्त क्या है? ये एक बहुत ये तो देखने वाले की क्या नज़र का हुस्न है जी, है ना, ब्यूटिलाइज इन द आइज़ ऑफ बिहोल्डर। हमारी ये रियासत तो देखने में वाले उर्दू की। का मुस्तकबल क्या हो सकता है? देखिए, ये है कि मुशायरों की ज़ायद जो है खुशकुन फ़िज़ा हमारे यहाँ है रियासत में, वो नकली है। आज ज़रूरत इस बात की है कि जम्मू कश्मीर के आशिकान उर्दू ये बकाए उर्दू तहरीक के साथ मिलकर और इसी के आगे, इसी का मैसेज लेते हुए आगे चलें, उर्दू के लिए स्ट्रगल करें। और एक बात याद रखें कि जब तक गैर मुस्लिम अक्सरियत के दिल उर्दू की जुल्फ़ गिरागीर के असीर रहेंगे, उर्दू महफूज है जी, वरना उर्दू के बका की ज़मानत नहीं दी जाएगी, नहीं दी जा सकती। उर्दू हिंदुस्तानी जमालियाती मिजाज की हामिल है। इस ज़बान का तहफ़्फ़ुज़ हम सब पर फ़र्ज़ है। दुनिया की 33,000 ज़ुबानों में तीसरे नंबर पर आने वाली और 60 मुल्कों में बोली जाने वाली ज़बान उर्दू कोई गैर मुल्की ज़ुबान नहीं है भाई, यहीं के ख़मीर से उठी है। इसका तहफ़्फ़ुज़ हम सब पर फ़र्ज़ है जी। अभी कोई और सवाल आया नहीं है हमारे पास, तब तक कोई कलाम वगैरह? ये कलाम क्या कहें, अब ये है कि देखिए, ये है कि कुछ अशार पिछले दिन हुए थे, वो यूँ है कि रहें सफ़ारा कि गुफ्तो शुनीद होगी कुछ, रहें सफ़ारा कि गुफ्तो शुनीद होगी कुछ, सुना है और बमों की ख़रीद होगी कुछ, रहें सफ़ारा कि गुफ्तो शुनीद होगी कुछ, सुना है और बमों की ख़रीद होगी कुछ, बहा लिया है बहुत खून हमने मिलजुल कर जी, बहा लिया है बहुत खून हमने मिलजुल कर, अब इसके बाद भी होली या ईद होगी कुछ। क्या बात है, वाह। और ये देखिए कि दवा के साथ दुआ की भी कशमकश है अगर, दवा के साथ दुआ की भी कशमकश है अगर, ख़राब आज भी हालत मज़ीद होगी कुछ। हाँ, क्या बात जी। आदाब, जिंदाबाद, सलामत रहें। मोहम्मद असीद आपको कह रहे हैं। जी जी जी, जिंदाबाद, सलामत रहें। चलिए, शुक्रिया। उर्दू को ज़िंदा रखिए, उर्दू में सोचिए, और एक बार आप उर्दू में सोचना करेंगे तो आपके पर बसीरत के, आपके बसारत के हज़ारों दरीचे खुल जाएंगे और आप एक नए आलम से मुतारिफ़ होंगे। ज़ाकिर मलिक, बलराय बख्शी जी उर्दू के बड़े मुजाहिद हैं। जी 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 जी। मैंने आपको
तो यही बस जिस ज़ुबान से शगफ है बचपन ही से है, और जिस यहाँ ये और जिस ज़बान की वसातत से मुझे रिकॉग्निशन मिली है, मुझे प्यार है, मोहब्बत है इस ज़ुबान से, तो اردو میرا ذریعہ اظہار ہے، اردو میری اختیاری زبان ہے، میں چاہتا ہوں. اور ایک بڑی بات اس میں یہ آتی ہے کہ پیر میرا، کل میں نے سنایا بھی تھا شعر کسی کو کہ کہاں عنوان ایک باب کا میں، کہاں عنوان ایک باب کا میں، ہو گیا سر ورق کتاب کا میں، کہاں عنوان ایک باب کا میں، سر ورق ہو گیا کتاب کا میں. اور پیر پنچال سے نکال دیا، پیر پنچال سے نکال دیا، اب توی کا ہوا چناب کا میں، پیر پنچال سے نکال دیا، اب توی کا ہوا چناب کا میں. اور جہاں تک اردو کا تعلق ہے، اردو نئی نسلوں کے لیے اردو سے جڑنے کے لیے کوئی مشورہ بھی دیجیے. ارے اردو زبان ہے، اردو میں ایک کہانی ہے. اردو کے بغیر ہندوستان کی جنگ آزادی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے. انقلاب زندہ باد، میرا نعرہ انقلاب 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 ہے. اس کی ہزاروں ہیں. سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے. دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. یہ اردو کی شاعری نے ہندوستان میں یہ بخشا ہے، ہندوستان کی جنگ آزادی میں ایک روشنی دی ہے، ایک زندگی دی ہے. یہ پنکھا کرنا ہے، یہ والا سوئچ پنکھا بند کر دیجیے نا. یہ والا لاسٹ والے دو، ارے لاسٹ والے دو سوئچ ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ اردو سے جڑیے. اردو ارے یار کہاں سے ختم کر سکو گے اردو کے. پارلیمنٹ میں آج بھی، پارلیمنٹ میں جتنے بھی بحثیں ہوتی ہیں، مباحث ہوتے ہیں، ان میں جو بھی اشعار کوٹ کہاں سے نکالو گے اردو کو آپ. جی ورن جی. اردو ایک وانی صاحب نے سوال کیا ہے، ایک ایم اے انجم بول رہے ہیں، واہ واہ بہترین شاعری. اور وانی صاحب نے ایک اور پوچھا ہے کہ اردو ایک عالمی زبان بن چکی ہے، اس کے لیے ہر ملک اور خطے میں اس کے شدائی موجود ہیں. بالکل ضرور. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ بالکل، اردو ایک عالمی زبان ہے اور ہندوستان کی قدیم ترین زبانوں میں سے ہے. اردو کی باقاعدہ ایک کہانی ہے، لسانی تاریخ ہے، اور یہ یہی کی زبانوں سے ملی ہے، ایک باہر سے نہیں آئی. لیکن ایک بات یہ آپ اندازہ دیکھیے کہ پاکستان میں اردو کسی کی بھی مادری زبان نہیں. پاکستان میں اردو کسی کی بھی ماتر بھاشا نہیں ہے، لیکن پاکستان میں اس کو قومی زبان کا درجہ دیا گیا ہے. ریاست جموں کشمیر میں اردو کسی کی بھی ماتر بھاشا نہیں ہے، لیکن ریاست جموں کشمیر میں اس کو اردو کو ایک لنگوا فرینکا کا درجہ، آفیشیل لینگویج کا درجہ دیا گیا ہے. اس لیے اردو تو ہے آپ کے سامنے، کیونکہ اردو یہیں کی زبان ہے، یہاں کی زبانوں سے آمیزہ ہے، یہاں کا ایک آمیز. ہماری حکومت نے اردو کی واہ پرستی نہیں کی جو اس کا حق تھا. اس پر کچھ کہیں عرفان صاحب. جی یہ سوال یہ ہے کہ یہاں آپ اندازہ لگائیے کہ یہاں جموں کشمیر میں ذیلی عدالتیں، پولیس اسٹیشن جو ہے، تھانے، ذیلی عدالتیں، تھانے اور ریونیو ڈپارٹمنٹ، محکمہ مال کے پٹواریوں کے سوا اردو کوئی نہیں جانتا. یہاں تک کہ جموں کشمیر بینک، وہاں بھی اردو میں کارروائی نہیں ہوتی ہے. اور
سطح پر تو آپ بات چھوڑ ہی دیجئے کہ وہاں ہندی کا بھی مجھے، کیونکہ ایکچولی بات یہ ہے ورن جی اور عرفان جی کہ دنیا میں سارا کام انگریزی میں ہو رہا ہے، نالج جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے وہ انگلش میں ہو رہا ہے، اور انگلش آپ کی مجبوری بن چکی ہے، عالمی گاؤں جو دنیا بن رہی ہے روز افزوں، تو اس میں بغیر انگریزی کے آپ کا گزارا نہیں ہے۔ یہاں ٹرانسلیٹ اگر کیے جائے نالج، انگریزی میں جو نالج پیدا ہوتا ہے اس کو اگر اردو میں یا ہندی میں منتقل کرنا ہو تو کم سے کم 3 سال لگ جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا اب ٹیکنیکلی آپ دنیا سے 3 سال پیچھے رہ جاتے ہیں اگر آپ انگریزی کو نہیں سیکھتے۔ تو ہر روز یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، کئی زبانیں ختم ہو رہی ہیں۔ ہندوستان میں 1800 زبانیں بولی جاتی تھیں آزادی کے جب آزاد ہوا ہم 47 میں 1800، تو آج کل ملا کے 700-800 بولیاں یہاں بچی ہیں، زبانیں بچی ہیں، اور دنیا بھر میں کئی لوگ، کئی جگہ، کئی مقامات تو ایسے ہیں جہاں زبانوں کے بولنے والے صرف 10 لوگ بچے ہیں۔ ان 10 لوگوں کے مرنے کے بعد وہ زبانیں ختم ہو جائیں۔ آج زبانیں ختم ہوتی جا رہی ہیں دنیا بالکل میں۔ صحیح بات ہے جی اور ابھی ہمیں کوئی اور سوال آیا نہیں ہے اور وقت بھی ہے، تو 2-4 کلام سنا کے کر دیں۔ وہ مجھے دے گیا، وہ کتاب وہاں پڑھی ہے شاید، وہی ہے اسپائرل جو ہے، یہ والا ہاں اسپائرل، جی جی الٹا۔ ٹھیک۔ یہ ہے کہ ایک ہلکی پھلکی سنیے کہ آبروئے غزل ہو تم جانا، آبروئے غزل ہو تم جانا، شاعری کا بدل ہو تم جانا، کیا بات ہے، آبروئے غزل ہو تم جانا، تم جانا، شاعری کا بدل ہو تم جانا، میں نے کیسی دعائیں کی ہوں گی، کیسی میں نے کیسی دعائیں کی ہوں گی، جن دعاؤں کا پھل ہو تم جانا، اور عشق میرا ہے آسمانی کتاب، عشق میرا ہے آسمانی کتاب، ایک مقدس رحل ہو تم جانا، میرا ماضی ہے گم شدہ بلراج، آج تم سے ہے کل ہو تم جانا۔ کچھ اور اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی سمع خراشی کروں۔ ایک سوال یہ عرفان صاحب نے اور پوچھا ہے جی، کہ آج سائنس اور کمپیوٹر کے دور میں اردو کو روزگار کا ذریعہ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اردو کا یہ اب یہ ہے کہ جو کم سے کم یہ اردو کے رسائل جو ہیں، ان میں جو لوگ بذریعہ خط لکھ کر اپنی غزلیں افسانے بھیجتے ہیں، ان سے میری درخواست ہے وہ کم سے کم اردو یا کسی کمپوزر سے ان پیج میں کمپوز کروا کر میٹر بھجوائیں یار۔ کسی کمپیوٹر جس نے ان پیج سیکھا ہے اس کا تو بھلا ہو، وہ تو کچھ پیسے اس کو بھی ملیں تاکہ وہ کہے کہ ہاں جی اردو کا کوئی نہ کوئی پرسان حال ہے، یہاں کچھ تو کریں۔ باقی زبان ہے، زبان جب تک روزگار سے نہیں جڑے گی تب تک کسی بھی زبان کا بقا نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی زبان، کوئی زبان زندہ رہتی ہے اسی وقت تک جب تک کہ وہ روزگار کے مواقع سے جڑی ہوتی ہے۔ یہ کچھ اور شعر دیکھ لیں کہ حادثے اور بھی ہیں شہر میں ہونے والے، حادثے اور بھی ہیں شہر میں ہونے والے، حادثے اور بھی ہیں شہر میں ہونے والے، آنسوؤں کی نہ کمی ہو کہیں رونے والے، اور ایسی تہذیب نظر آنے لگی بچوں میں، ایسی تہذیب نظر آنے لگی بچوں میں، نظر آتے نہیں گلیوں میں کھلونے والے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ میری گستاخیاں باقی ہیں ابھی تھوڑی سی، میری گستاخیاں باقی ہیں ابھی تھوڑی سی، اور تم بھی کچھ دیر شرافت نہیں کھونے والے، کیا بات ہے، تم بھی کچھ دیر شرافت نہیں کھونے والے،
اور یہ دیکھیے کہ ہم نے مل جل کے جلایا ہے جو گھر گھر کس کا تھا؟ میں نے سنا ہے یہ. ہم نے مل جل کے جلایا ہے جو گھر کس کا تھا؟ اپنی تلوار گلا اپنا ہے ڈر کس کا تھا؟ کس کا تھا؟ کیا بات. ہم نے مل جل کے جلایا ہے جو گھر کس کا تھا؟ اپنی تلوار گلا اپنا ہے ڈر کس کا تھا؟ اور مجھ کو بزدل نہ سمجھ لینا، مجھ کو بزدل نہ سمجھ لینا قبیلے والو، مجھ کو بزدل نہ سمجھ لینا قبیلے والو، اور تم نے دیکھا نہیں نیزے پہ وہ سر کس کا تھا؟ اس طرح ہو گئے تقسیم کہ سوچا ہی نہیں، اس طرح ہو گئے تقسیم کہ سوچا ہی نہیں، کس کی شاخیں تھیں، اس طرح ہو گئے تقسیم کہ سوچا ہی نہیں، کس کی شاخیں تھیں، ثمر کس کے، شجر کس کا تھا؟ کیا بات ہے. اور میں تو بلراج کہ مقتول بھی ہوں قاتل بھی، میں تو بلراج کہ مقتول بھی ہوں قاتل بھی، قتل میں میرے مگر دست ہنر کس کا تھا؟ جی جی اب کیا کریں، کر دیں کچھ کلام، جی کچھ اور کلام وغیرہ. اگر کسی کا سوال ہے تو وہ ہمیں کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، اور وقت بھی ابھی کم ہی ہے، یا پھر ہم ایک کلام سنائیں گے یا کیا کریں گے آپ؟ جی ایسے کرنا ہے. یہ ہے کہ یہ آپ کیسی تحریک سے متاثر ہوئے ہیں؟ میں کسی قسم کی تحریکوں سے متاثر نہیں ہوتا، کسی بھی شاعر کو اور کسی ادیب کو، افسانہ نگار کو کسی قسم کے نظریے سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کسی نظریے کے تحت وہ جو بھی تحریر کرے گا وہ پراپیگنڈا ہوگا، وہ ادب نہیں ہوگا. ادب ایک بہت غیر جانبدارانہ شے ہوتی ہے، ایک غیر جانبدارانہ رویہ ہوتا ہے. کسی نظریے کی اشاعت میں، کسی نظریے کی سپورٹ میں، حمایت میں ادب نہیں لکھا جاتا اور نہیں لکھا جانا چاہیے، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے. اور کیا کسی شاعر اور ادیب سے آپ کا متاثر؟ بالکل، میں متاثر رہا ہوں منٹو سے، راجندر سنگھ بیدی سے، فیض سے، ساحر سے، غالب اور داغ بیر، یہ تو اساتذہ ہیں، یہ تو اردو کے لازم و ملزوم ہیں، ان کا تو نام یہ تو رگوں میں سمائے ہوئے اردو کی. میں حالیہ برسوں کی بات کر رہا ہوں، ہر اچھا ادیب جو ہے، بیدی ہے جیسے، کشن چندر ہیں، میں متاثر رہا ہوں ان سے. آج بھی پریم چند ہیں. جی بہت خوب گفتگو رہی جناب. زندہ باد عرفان. شکریہ، تھینک یو عرفان صاحب، بہت اچھا، بہت شکریہ. میسج کیا بھی. جی 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 بہت جی خوب گفتگو رہی جناب. زندہ باد. چلیے، بہت شکریہ عرفان بھائی کا. عرفان صاحب آداب.